حسین شاہ صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ منہاج القرآن علماء کونسل کو تشریف لائیں اور اپنے معاہدہ اسرا سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب سید فرد حسین شاہ صاحب۔ بار بار نہیں ضرورت نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين۔ قابل قدر معزز حاضرین، علماء کرام، حاضرین گرامی، بالخصوص قبلہ پیر صاحب اور بزرگوارم قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم قدسیہ، میں سب سے پہلے تو محترم صاحبزادہ پیر ناصر عثمان نوری دامت برکاتکم عالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پنڈی بٹیاں کے اس علاقے میں تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف بڑے شہروں میں ہی نہیں بلکہ تمام شہروں، قصبوں، دیہاتوں، گاؤں، گلی محلے، گھر، ہر سطح سے تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ ایمان کی بیداری کی نشانی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے لوگوں سے بچا کے رکھوں گا۔ آپ کبھی تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب سے باری تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا ہے، تبھی سے جو بھی اللہ کے محبوب انبیاء رسل اس دنیا میں آتے رہے، ان انبیاء پر الزامات لگتے رہے، اعتراضات ہوتے رہے، لوگ توہین کرتے رہے، لوگ بے ادبیاں، گستاخیاں اللہ کے انبیاء کی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ، تو اگر ہم اس پر ایک دائرانہ نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نبی بھی اس دنیا میں آیا، اس نے آ کے اپنی قوم کو پکارا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ جس نبی نے بھی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، قوم کے لوگوں نے انبیاء پر الزامات لگائے، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ہود علیہ السلام کو کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تجھے کھلا گمراہ جانتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی کو گمراہ کہہ دیا۔ کسی کو کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ مُبِينٍ، تم انتہائی نعوذ باللہ بے وقوف انسان ہو۔ کسی کو کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا،
تمہاری ہمارے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تم بے حیثیت انسان ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی پکارتے رہے، لیس بی ضلالۃ ولکنی انا رسول من رب العالمین۔ لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ لیس بی سفاہۃ ولکنی انا رسول من رب العالمین۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ میں کمزور نہیں ہوں، بے حیثیت نہیں ہوں، مجھے ساری طاقتیں، حیثیتیں، مقام، مرتبے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر نبی پر الزام لگتے رہے، لیکن قانون قدرت یہ تھا کہ جس نبی پر الزام لگتا وہ نبی اس الزام کا جواب خود دیا کرتا۔ کرتے کرتے باری اللہ کے اپنے محبوب علیہ السلام کی آ گئی۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو تب دیکھا کہ میرے پہلے انبیاء تو کسی علاقے کے لیے نبی تھے، کسی قوم کے لیے نبی تھے، کسی قبیلے کے لیے نبی تھے، لہٰذا ان پر الزامات بھی تھوڑے لگتے تھے۔ تو میرا محبوب کسی علاقے، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان کے لیے تو نبی نہیں ہے، یہ تو محبوب ہے کل کائنات کا، یہ تو نبی ہے قیامت تک کا، اس کی خاطر تو میں نبوتیں بانٹتا رہا ہوں، لہٰذا اب میرا محبوب کس کس الزام کا جواب دے گا؟ کوئی ایک الزام، کوئی ایک اعتراض تو میرے محبوب پر ہوگا نہیں، کوئی ایک بار گستاخی تو ہوگی نہیں، بار بار گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے، الزام دیتے رہیں گے، اعتراضات کرتے رہیں گے۔ لہذا فرمایا محبوب پہلے کا قانون یہ تھا کہ جس نبی پر الزام لگتا تھا وہ نبی جواب خود دیتا تھا۔ اب وہ قانون ختم کرتے ہیں، ایک نیا قانون بناتے ہیں۔ مولا کیا نیا قانون بناتا ہے؟ فرمایا محبوب قانون یہ بناتے ہیں کہ الزام تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا کروں گا۔ الزام تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا کروں گا۔ رتبہ کراں کی بیان میں اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی مائی آمنہ دے لال دا۔ میرے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دیا اپنی قوم کو۔ کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول تو رسول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا، رسالت کو جھٹلایا لوگوں نے۔ مولا کی طرف دیکھا، میرے مولا یہ میری رسالت کا انکار کرتے ہیں، میری رسالت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا محبوب کیا ہوا جو رسالت کا انکار کرتے ہیں؟ الزام تجھ پر لگا ہے، جواب میں دوں گا۔ فرمایا عرض کی مولا تو کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ فرمایا یاسین، محبوب یہ ہے بات تیری اور میری، پیار کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے۔ جو تیری رسالت کو انہوں نے جھٹلایا، تیری طبیعت پہ کچھ ملال آیا، کچھ رنج پہنچا، کچھ غم پہنچا، محبوب یہ جب پیار کی بات کر دی، راز و نیاز کی بات کر دی تو اس ملال کو اتر جانا چاہیے۔ جب ملال اتر گیا، فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم جو حکمتوں سے بھرا پڑا ہے، انک لمن المرسلین، تو ہی رسول ہے۔ اگر تجھے رسول نہ بنانا ہوتا تو کائنات میں رسالت کا نظام ہی متعارف نہ کرواتا، بس محبوب تجھے رسول بنانا تھا۔ انک لمن المرسلین، بس محبوب رسالت کا تو چشمہ ہے، تیری ذات سے رسالت پھوٹتی ہے، تیری ذات رسالت کا مرکز و محور ہے۔ محبوب تو نہ ہوتا تو کائنات میں نہ کوئی نبی ہوتا، نہ کوئی رسول ہوتا۔ وقالو، کفار کہنے لگے اللہ کے محبوب کو، وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے وہ نبی جس پر قرآن نازل ہوتا ہے تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔
تو پاگل ہے؟ اللہ کے نبی کو مجنون کہہ دیا، توہین رسالت کی۔ مولا کی طرف دیکھا، فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، الزام تجھ پر لگا ہے، جواب میں دوں گا۔ مولا کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا محبوب نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ فرمایا محبوب نون، یہ تیری اور میری بات ہے پیار کی، محبت کی، راز و نیاز کی۔ جب پیار محبت کی بات ہو گئی، طبیعت کا ملال اتر جائے، رنج اتر جائے، غم اتر جائے، جب اتر گیا فرمایا والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم جس سے سطریں لکھی جاتی ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو رب کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تو مجنون نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات دیوانی، پاگل، مجنون ہو سکتی ہے، لیکن محبوب تو میری نعمتوں سے مالا مال ہے، تو مجنون کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی قرآن مجید کا یہ طریقہ کار دیکھ کے لائیں، اس پیٹرن کو دیکھیں کہ خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو باری تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کی صفائیاں پیش کرتا ہے۔ طریقت رہبر شریعت سامدانہ پیر علی سجاد حیدر شاہ صاحب، آستانہ علی حضرت کہلیہ والا شریف، سادات پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات صاحبزادہ پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب، آستانہ علی حضرت کہلیہ والا شریف، آستانہ علی شرک پر شریف، آستانہ علی کہلیہ والا شریف، پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میرے احباب، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے قانون ایسا بنا دیا کہ اے محبوب الزام اعتراض تجھ پر لگا کریں گے، جواب میں دیا کروں گا۔ تیری رسالت کا کوئی انکار کرے تو میں فرماؤں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ محبوب جب تجھے کوئی مجنون دیوانہ کہہ دے تو میں پکاروں گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس طرح محبوب تجھ پر ہر لگنے والے الزام اعتراض کو میں دھوتا چلا جاؤں گا۔ تیری ذات کا دفاع، تیری ناموس و عزت کا لحاظ، وہ سب سے زیادہ رکھنے والی جو ذات باری تعالیٰ ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر وقت اپنے محبوب کا دفاع کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا پیدار پہ وصال ہوا۔ ابو لہب، ابو جہل مکہ کی گلیوں میں نکلے، جا کے اعلان کرنے لگے بادرہ محمد، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، بادرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ مولا کی طرف دیکھا، میرے مولا مجھے یہ ابتر کہتے ہیں، بے نام و نشان کہتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب الزام تجھ پر لگا ہے، جواب میں دیتا ہوں۔ مولا کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر دے دی، اور علماء نے بیان کیا کہ کوثر کہتے ہیں اسے جس سے زیادہ کا تصور ہی کوئی نہ ہو۔ مولا اپنے محبوب کو نبوت اعلیٰ و عرفہ دی، حسن میں یکتا بنایا، نبوت میں اعلیٰ و عرفہ، رسالت میں اعلیٰ و عرفہ، مقام مرتبے فضیلت میں اعلیٰ و عرفہ بنایا۔ اب کیا دے رہا ہے کہ جس سے زیادہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی نے سے بیان فرمایا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، فرما کے رب فرما رہا ہے محبوب وہ ذات میری ہے جس سے زیادہ کا تصور کوئی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنا آپ تجھے دے دیا۔ فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھ کے قربانی دے کے اپنا آپ ہمیں دے دے، ہم ہو گئے تیرے تو ہو جا ہمارا۔
رہ گئی دشمنوں کی بات، ان نشانیک هو الابتر، وہ سارے کے سارے ابتر بے نام و نشان ہو جائیں گے، نام باقی رہ جائے گا یا تیرا یا میرا۔ میرے آقا نے مکے والوں کو جمع کیا، اپنی نبوت کا پیغام سنایا، میں اللہ کا نبی ہوں، ایک رب کی عبادت کرو۔ پیچھے کھڑا ابو لہب لوگوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا لہٰذا جمعتنا تبا لکا، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، تو تباہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کے لیے یہ کلمات کہے، مولا کی طرف دیکھا، میرے مولا یہ میری تباہی کی بات کرتا ہے۔ فرمایا محبوب ٹھہر جا، الزام تجھ پر لگا ہے، جواب میں دیتا ہوں۔ مولا کیا جواب ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوئے ہاتھ بھی ٹوٹ جان تے تو تباہ بھی ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال تیرے کام آوے، نہ تیری کمائی تیرے کام آوے۔ آپ دیکھیں کس طرح رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کا دفاع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نگاہ دوڑا کر دیکھیں، میرے آقا کے قدموں میں کانٹے بچھائے جاتے، میرے آقا جب سجدے میں جاتے تو جس میں اقدس پر اوجری ڈال دی جاتی، میرے آقا جب شیب ابی طالب میں 2.5 سال کے لیے محصور ہو گئے تو پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، میرے آقا کے گھر کا ننگی تلواروں سے محاصرہ کر لیا گیا، لیکن ہر وقت واللہ یعصمک من الناس، محبوب میں تجھے لوگوں سے بچا کے رکھوں گا، تلواریں چل جائیں، پتھر برس جائیں، زہر کھلا دیا جائے، محبوب دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، مال سرمائے سب کچھ آ جائے، لیکن محبوب تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں تیرا دفاع کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں تیرا دفاع کرنے والا ہوں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، میرے آقا شجر سایہ دار کے نیچے آرام فرما تھے، ایک یہودی ننگی تلوار لے کے نکل آیا، کہا آج اچھا موقع ہے مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا۔ نیام سے تلوار نکالی، بڑے غصے کے ساتھ، تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ میرے آقا مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگا ہم مسکرا رہے ہیں، ننگی تلوار نہیں نظر آتی، ابھی گردن تن سے جدا کرنے والا ہوں، بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ زبان مصطفیٰ سے نکلا اللہ، اللہ کی جو صدا بلند ہوئی، فضا گونج اٹھی، لرزہ طاری ہو گیا، یہودی کانپنے لگا، کبھی طاری ہو گئی، تلوار زمین پر گر پڑی، میرے آقا نے اٹھا کے پوچھا اب تو بچا، تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کہنے لگا آپ بچا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو رب مجھے بچاتا ہے وہ تجھے بھی بچا سکتا ہے۔ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا کو زہر آلود کھانا دے دیا گیا، جس صحابی نے ایک ایک لقمہ کھایا جام شہادت نوش کر گیا، اس دنیا سے رخصت ہوا، میرے آقا کا تیسرا لقمہ بول پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، میں زہر آلود ہوں۔ مسکرا کے چبا گئے، فرمایا مجھے معلوم ہے تو زہر آلود ہے، مگر واللہ یعصمک من الناس، میرا رب مجھے لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ میرے آقا کو غزوہ احد میں دیکھ لو، میرے آقا تنہا رہ گئے، کفار نے تلواریں چلا دی، پتھر برسا دیے، اپنی طرف سے کام تمام کر کے پیچھے ہٹے کہ آج نعوذ باللہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا ہے، آج مسلمانوں کے نبی دنیا میں موجود نہیں رہے۔ جب پیچھے ہٹے تو میرے آقا نے صدا بلند کی، میرے ساتھیوں قریب آ جاؤ کہ میں سلامت ہوں، واللہ یعصمک من الناس۔ قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب بھرے پڑے ہیں، غار ثور کا واقعہ ہو، غزوہ احد کا واقعہ ہو، غزوہ بدر کا واقعہ ہو، جتنے غزوات لے لیں، میرے آقا کے سفر کو لے لیں، ہجرت کو لے لیں، تمام سیرت مصطفیٰ کے پہلوؤں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر لمحہ ہر لہجہ سب سے بڑا دفاع کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو اپنے محبوب کا دفاع کرتی رہی۔ وقت یہ آ گیا جس دور میں ہم بس رہے ہیں، جہاں ہم جی رہے ہیں، یہ وقت آیا
اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا اور بڑا حملہ عالمی مغربی طاقتوں کی طرف سے جو ہوا وہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. پہلا حملہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا. ہم نے تو کبھی پڑھا نہیں, ہمیں تو اس طرف غور کرنے کے لیے وقت نہیں. کبھی دیکھا جائے دنیا میں آج اسلام کی جو تصویر دنیا میں پیش کی جاتی ہے, اسلام کی تعلیمات کی, وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ دین, یہ مذہب ایسا ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. نعوذ باللہ. جس بندے نے داڑھی رکھی ہے, جو دینی قدروں کا پاسبان ہے, جو اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر ہیں, وہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں, انہیں دہشت گردی کی نشانی بنا دیا گیا. جو دین کی نشانی, جو دین کی قدر, جو دین کی پہچان, جو دین کی علامات, انہیں دہشت گردی کی نشانی بنا دیا گیا. آپ جانتے ہیں آج دنیا میں اگر سفر کیا جائے تو سب سے زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے جس نے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا رکھی ہے, جس نے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا ہے, جس نے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے. کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ لیکچرز دیے جاتے ہیں. آج سے 1400-1500 سال پرانا دین آج کے دور کے مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا ہے. یہ جدید دور ہے. یہاں پر تو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے. یہاں پر تو ایک کا خون نکال کے دوسرے کو, ایک کی ہڈیاں نکال کے دوسرے کو, ایک کا دل نکال کے دوسرے کو, ایک کی آنکھیں نکال کے دوسرے کو لگائی جا رہی ہیں. تو آج کے دور میں دین اسلام کیسے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی مہربانی سے باری تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو, اس تعلیمات کو ہم نے نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. باری تعالیٰ ایسے مردان حر کو پیدا کرتا رہتا ہے جو مصلحین کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, مجتہدین کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, مجددین کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. وہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء حق, اہل سنت یہ عقائد کا دفاع بھی کر رہے ہیں, دین پر علمی حملوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, اور جو عالمی سطح پر دینی قدروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان کا بھی دفاع کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی نے یوکے میں 700 صفحات پر مشتمل دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری فرمایا, اور آج بحمد تعالیٰ اس فتوے کو امریکنز یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر نصاب کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے. اور آج ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے لگے, کارٹون بنائے جانے لگے, کارٹون سے نکل کر فلموں کی طرف چلے گئے. پوری کمپنیاں مل کر میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ شاید یہ گستاخیاں کر کے ہم مسلمانوں کے دل سے روح محمد نکال دیں گے. انہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کی اس طرح کی حرکتیں یہ امت مسلمہ کو بیدار کر رہی ہیں, امت مسلمہ زندہ ہو رہی ہے. تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری کی پوری امت کے متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک ایسی اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ کرے کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی لرزہ بر اندام ہو جائیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا کہ حکومت پاکستان مقدمہ درج کرائے عالمی عدالت میں, کیونکہ وہاں پہ کوئی فرد مقدمہ درج نہیں کروا سکتا, کنٹریز مقدمہ درج کرواتے ہیں. آپ نے کہا میں آقا علیہ السلام کا وکیل بن کر, اس امت کا وکیل بن کر وہ کیس لڑوں گا اور عالمی عدالت میں یہ قانون بنوا دوں گا کہ جو بھی میرے آقا کی گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہوگی, موت. لہٰذا میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, میں آخر میں فقط آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ عالمی سطح پر ہونے والی گستاخیاں ختم ہو جائیں. یہ نہ تو ہماری تقریروں سے ختم ہونی ہے, نہ ہمارے سیمینار سے ختم ہونی ہے, نہ ہمارے جلسے اور جلوس سے ختم ہونی ہے. آپ کبھی دیکھیں, ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں جب مار پڑتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے چیختے ہیں, جب تھوڑی دیر کے لیے مار پڑنا بند ہو جاتی ہے ہمیں وہ بھول جاتی ہے کہ ہمیں کسی نے مارا تھا.
علی اجویری علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر حملہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہم بہت روئے، ہم نے بہت تقریریں کی، لیکن جب وہ واقعہ تھوڑا گزر گیا ہم بھول گئے۔ پیر بابا پیر عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کتنے مزارات پر حملے ہوئے، ہم نے قسمیں کھائیں، تقریریں کی، سب کچھ کیا، لیکن آج کسی کی زبان پر وہ کلمہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو قبروں سے اولیاء اللہ کو نکالا گیا اور بے حرمتی کی گئی، اس پر آواز اٹھنا بند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کارٹون بنتے رہے، تھوڑی دیر کے لیے صدا بلند کی، پھر کسی اور طرف چل پڑے۔ آج فلم بنی ہے، آج فلم پر ہمیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چلا کہ ہم سیمینارز کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے آج وہ جو سوات کی ملالہ یوسف زئی بچی جس پر حملہ ہوا، آج اس کیس کو جو ہے فرسٹ پرائرٹی دے دی گئی ہے، اور اس کیس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ بلانا شروع کر دیا ہے۔ میں اس موقع پر اس حال میں بیٹھے ہوئے تمام سنجیدہ فکر لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے وہ زیور، وہ اسلحہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہوگا جو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس میں پہلا پیغام نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے محبوب اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے۔ اپنی ایجوکیشن میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، فقط عبادت سے کام نہیں چلے گا، فقط سیمینار سے کام نہیں چلنا۔ ایجوکیشن بھی کون سی ایجوکیشن؟ باری تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کا تعلیم حاصل کرو جس کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ زمین کو کیا، زمین کی ایجوکیشن حاصل کرو، آسمان کو میں نے بنایا، آسمانوں کی ایجوکیشن حاصل کرو، درختوں کو بنایا، پتھروں کو بنایا، سب کا نالج حاصل کرو۔ تمہارے پاس نالج کا اگر اسلحہ ہوگا تو تم دنیا کے سارے اسلحے پر غالب آ جاؤ گے۔ 1939 میں امریکنز کسی کالج میں کسی یہودی کو جاب نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہودیوں سے بچ کے رہو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں اتنا سالڈ اور مضبوط کر لیا کہ آج امریکہ کی کوئی یونیورسٹی، کوئی فرم، کوئی ادارہ، کوئی کارخانہ ایسا نہیں ہے جو یہودی نہ چلا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا زیور ہے، اور ہم اس زیور میں پوری دنیا سے پیچھے جا رہے ہیں، بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کو اگر اپنے دامن میں تھام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اگر کاربند ہو جائیں تو یقین جانیے، میں کبھی غور کرتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کا مسلک عقیدہ جو بھی تھا، جو انہوں نے مار کھائی، اگر ان کی نمازوں کو دیکھا جائے تو نمازوں میں ان سے آگے کوئی نظر نہیں آئے گا، اگر ان کی داڑھیوں کو دیکھا جائے اس سے آگے کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ کرنٹ نالج نہیں تھا، جدید ویپنز نہیں تھے، بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، اتنے لیبارٹریز نہیں تھی، اتنے ان کے پاس فرم کارخانے نہیں تھے، جس وجہ سے وہ سب سے زیادہ مار کھا گئے۔ اگر ہمارے ہاں بھی ایجوکیشن کا عالم یہی رہا تو ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، لیکن دنیا کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کا کچھ بگاڑنا ہے تو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے اس پہلے پیغام کو اپنی زندگیوں میں، اپنی اولادوں کی زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس ایجوکیشن کا زیور پہن کر تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہم سمجھداری کے ساتھ، انتہائی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ دنیا کی قوموں کے سامنے بیٹھ کر یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کسی سطح پر بھی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دعا ہے باری تعالیٰ عمل کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔